أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد و صلوات کے بعد عظیم المرتبہ بزرگوں اور دوستوں اور پیارے اور عزیز بچوں، ہم سب کی خوش نصیبی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو میلاد پاک کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمائے. اس ذات پاک کا احسان کہ اس نے ہمیں میلاد پاک کا مہینہ بھی عطا فرمایا اور ہمیں میلاد پاک منانے والوں اور حضور سے محبت رکھنے والوں سے کیا. حضور علیہ السلام کی محبت عظیمہ ایک ایسی دولت ہے جو اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا. یہ دولت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جن سے وہ خود محبت کرتا ہے. جن سے وہ خود محبت کرتا ہے ان کو اپنے محبوب سے محبت کرنے والا بنا دیتا ہے. اگر اس نظام کو دیکھیں تو یہ سارا اللہ کی محبت و عشق کا نظام ہے. اگر اللہ نے حضور کو نہ بنایا ہوتا، حضور علیہ السلام سے محبت نہ فرمائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کن بنا کے اس عالم کو ایجاد نہ فرماتا. اس نے عالم بنایا تو حضور کی وجہ سے بنایا. عالم بنایا حضور کی وجہ سے بنایا. بلکہ حد ہے میرے دوستو، انبیاء کے سلسلے کو اللہ نے چلایا. اگر صفی اللہ کو بھیجا، ان کو تخلیق فرمایا تو حضور کی وجہ سے فرمایا. اگر ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بنایا تو تیرے اور میرے محبوب کی وجہ سے بنایا. اتنی عظیم ہستیاں اگر حضور کی وجہ سے ہیں تو سمجھ لو کائنات کی ہر چیز ہی حضور کی وجہ سے ہے. کائنات کی ہر چیز ہی حضور کی وجہ سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا جس ولادت کی وجہ سے اللہ نے سب کو بنایا، جس ولادت کی وجہ سے اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، جس ولادت کی وجہ سے اللہ نے ساری تخلیقات فرمائی، ہم اس ولادت کو نہ منائیں تو اور کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ولادت مناتے ہیں تو اس کا کہیں ثبوت تو کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام تو آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں. صحابہ کرام کی محبت کا ایک ذرہ ہم سب کو ملا، ایک ذرہ ہم سب کو ملا تو ہم سب حضور سے محبت کرنے لگے. تو بے شک صحابہ سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والے، سب سے زیادہ پاک پیارے. انہوں نے کہا نہ حضور نے میلاد منایا نہ صحابہ نے میلاد منایا تو تم زیادہ محبت والے ہو جو میلاد مناتے ہو. ہم نے کہا بات یہ ہے بے شک صحابہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے، لیکن اگر تجھے پتہ نہیں لگتا کہ انہوں نے میلاد منایا یا نہ منایا تو اعتراض تو نہ کر. وہ ڈھونڈ کدھر میلاد منایا؟
سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میلاد کہتے کس کو ہے؟ میلاد کس چیز کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کی خوشی منانا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، حضور کی ولادت کی خوشی منانا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور نے نہیں منایا، ہم نے کہا منایا۔ حضور نے میلاد منایا، ہمیں نظر آیا، اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ بھی تحقیق کریں، ثابت ہوگا حضور نے میلاد منایا۔ بات آپ سمجھے؟ کہتے جی کیسے منایا؟ میں نے کہا بھائی میلاد بھی منایا، خوشی بھی کی۔ میلاد کیا بتایا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ولادت کا، بولو کیا؟ ذکر کرنا۔ ولادت کا بولو، پھر بولو ولادت کا ذکر کرنا، اور ولادت کی خوشی منانا، دو چیزیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوموار پیر کے دن کا روزہ آپ رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیر کے دن کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا، فیہ ولدت، فیہ ولدت۔ اب اسی ولدت سے تو ولادت ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ ولدت سے ولادت، ولادت سے میلاد، تھوڑا سمجھتے ہو نا بچوں کو؟ خالی بات آسان تو پڑھ رکھا نا۔ حضور کیا آپ نے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ آج کے دن میری ولادت ہوئی۔ جب حضور نے فرمایا ولادت ہوئی تو ولادت کا ذکر ہوا یا نہ ہوا؟ جی ولادت کا ذکر ہوا، اور حضور نے روزہ رکھا تو ولادت کی خوشی منائی، تو میلاد ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ جی ساری چیزیں حضور سے ثابت ہو رہی ہیں نا۔ حضور نے ولادت کا ذکر فرمایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا۔ اب روزہ جو حضور نے رکھا وہ روزہ فرض روزہ تو نہیں تھا، رمضان کا روزہ تو نہیں تھا، تو وہ روزہ کون سا تھا؟ وہ روزہ تھا شکر کا روزہ۔ کس چیز کا روزہ؟ شکر کا روزہ۔ پتہ لگا خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، تو شکر ادا کیا جائے تو خوشی میں کیا جاتا ہے یا غم میں؟ اچھا بھی غم ہو تو صبر کیا جاتا ہے نا۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کی مرضی، صبر کرو، اللہ تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو اگر ولادت میں ہوتا غم تو کیا کیا جاتا؟ صبر کیا جاتا، لیکن حضور نے کیا شکر ادا کیا جاتا خوشی میں، تو حضور نے اپنی ولادت کی خوشی خود منائی اور ولادت کا خود ذکر بھی کیا۔ اب تم نے کہا صحابہ نے نہیں منایا، آؤ دیکھیں صحابہ نے، اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے جو متعدد واقعات بیان کروں، ایک ہی مشہور واقعہ آپ کو پتا، حضرت حسان بن ثابت کون ہے؟ شاعر دربار نبوت، حضور کے دربار کے شاعر، حضور کے دربار کے شاعر۔ جب آپ نعت پڑھتے، نعت بھی وہیں سے ثابت ہے، جب آپ نعت پڑھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے حسان تم آؤ منبر پر، یا نا منبر رسول پر آؤ، میں نیچے بیٹھ کر کے نعت سنوں گا۔ حضور بیٹھتے نیچے، حضرت حسان منبر پر آ کر حضور کی ثناخوانی کرتے۔ اب تصور کرو میرے آقا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، حسان بن ثابت منبر پہ، حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں، حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں، اور کیا پڑھ رہے ہیں میرے دوستوں؟ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، سنا ہوا نا کلام سب نے؟ اب اس بات کی تصدیق ہے نا کہ حسان بن ثابت کا کلام ہے، حضور سن رہے ہیں، تصور کرو حضور سن رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي، اے محبوب
آپ سا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سا خوبصورت، آپ سا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آنکھ دیکھے بھی کیسے کسی ماں نے آپ سے حسین کو جنائی ہے، کسی ماں نے آپ سے حسین پیدا نہیں کیا۔ ذکر کر رہے ہیں پیدائش کا، یہ ولادت بتا رہے ہیں دوسروں کی کہ بھئی یہ وہ ہیں جن کا میلاد نہیں منایا جاتا، ولادت ہے لیکن ان کا میلاد نہیں منایا جاتا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور حضور میلاد کن کا منایا جاتا ہے؟ فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے آپ کو پیدا کیا سارے نقصوں سے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ اللہ نے پیدا کیا آپ کو آپ کی مرضی کے بولو مطابق۔ اب یہ کیا کر رہے تھے؟ خلقتا کیا میلاد ہے، خلقتا میلاد ہے۔ اور یہ حضور کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا کہ آپ سارے عیبوں سے پاک ہیں۔ تو اگر یہ بدعت ہوتا، یہ ہوتا شرک بے اصول فتوے، اگر شرک یا بدعت ہوتا تو آقا وہی روک دیتے حسان میرا میلاد نہ مناؤ، میرا میلاد نہ مناؤ، میری ولادت کا ذکر بھی نہ کرو، اس کی خوشی بھی نہ مناؤ۔ اب آپ سے سوال ہے، تھوڑی بہت بنیادی تعلیم تو ساری جانتے نا، حضور نے روکا جی نہیں روکا؟ اگر حضور نے روکا ہوتا تو آج یہ رکائی ہمارے تک نہ آتی، وہی رہ جاتی ہے۔ حضور نے روک جو دیا، یہ آئی، اسے محدثین بھی پڑھتے رہے، مفسرین بھی پڑھتے رہے، فقہاء بھی پڑھتے رہے، ائمہ بھی پڑھتے رہے، میرے دوستو مومنین بھی پڑھتے رہے اور سارے مسلمان بھی پڑھتے رہے۔ ثبوت کس بات کا؟ حضور کے سامنے آپ کی ولادت کا ذکر کیا، یعنی میلاد منایا، حضور نے نہیں روکا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کی طرح نہ تبرک بانٹا، آپ کی طرح نہ اس کا نام میلاد کی محفل رکھا، تو یہ میلاد کی محفل کا نام بھی نہیں تھا، تبرک بھی نہیں تھا، فلاں چیز نہیں تھی، فلاں نہیں تھی۔ اس کا بھی بڑا کٹھن جواب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے کام سارے تھے، ان کے نام نہیں تھے، کام تھے بولو نام نہیں تھے۔ اس وقت کام پہلے ہوتا تھا، نام بعد میں ہوتا تھا۔ اب نام پہلے ہوتا، کام بعد میں ہوتا ہے۔ اس وقت نام نہیں تھا، کام سارے تھے۔ دیکھو اگر تم کہتے ہو باقاعدہ میلاد کی محفل کا نام نہیں رکھا جاتا تھا، بغیر نام کے محفل تو ہوتی تھی نا، وہی محفل میلاد تھی، نام نہیں تھا۔ تم کہو گے کیسے؟ ہم کہیں آج سب نے مدرسے بنائے نا، چاہے سنی ہو، دیوبندی ہو، اسلام کے جس بھی طبقے سے، مکتبہ فکر سے تعلق، سب کے مدارس ہیں نا۔ میں نے کہا دکھاؤ مسجد نبوی شریف کے ساتھ حضور نے کوئی بنایا ہو جامعہ، مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن، کوئی تھا؟ کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے بھئی مدرسہ جامعہ تعلیم القرآن، مدرسہ اشاعت القرآن، مدرسہ توقیر الاسلام، کوئی ہے؟ جی اب سب کے ہے نا، نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بدعت ہے، وہ کہیں گے بھائی نام تو یہ رکھے گئے بعد میں، یہ اصل چیز پہلے موجود تھی۔ میں نے کہا یہی مسئلہ تو میلاد کا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں میلاد موجود تھا، نام نہیں تھا، نام اس کا بعد میں رکھا گیا۔ اب اس وقت مدرسہ تھا تو اس کا نام مدرسہ نہیں تھا، اس کو سمجھو بھی اسلامی یونیورسٹی۔ اصحاب صفہ کا چبوترا، یہ انہوں نے دیکھا ہوگا جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ایک چبوترا ہے صفہ کا چبوترا، وہاں صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، حضور ان کو قرآن سکھاتے تھے، وہ قرآن سیکھتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ چبوترا تھا یعنی مدرسے کا وجود تھا، اس کا نام نہیں تھا۔ اسی طرح میلاد کا وجود تھا، اس کا نام نہیں تھا۔ کہو جی اور ثبوت دوں؟ میں نے کہا یار احادیث تھی نا اس وقت، صحابہ کرام لکھتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے، احادیث تو تھی، بخاری تھی جی، احادیث تو تھی، مسلم شریف تھی،
احادیث تو تھی کیا ابن ماجہ، کیا نسائی، کیا ترمذی نہیں تھی نا؟ تو اگر کسی نے صحیح احادیث کو ضعیف سے الگ کر کے اس کے مجموعے کو اکٹھا کیا، اس کے اوپر لکھ دیا بخاری شریف، تو اگر یہ میرے دوستوں بخاری شریف جو ہے اگر یہ مروج ہو سکتی ہے تو میلاد بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح میلاد کا مسئلہ ہے، احادیث تھی اکٹھی نہیں تھی، جب اکٹھی ہوئی اس کا نام بخاری مسلم ہو گیا، تو بخاری مسلم کتابی شکل میں حدیثیں بعد میں آئی، لیکن حدیثیں وہی پرانی ہے۔ اسی طرح یہ محفل جو ہے اس کے لوازمات اکٹھے کر کے محفل کی شکل بعد میں دی، کام سارے پہلے موجود تھے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، محفل کے بعد کھانا ہی کھلایا جاتا ہے، یہ پہلے موجود تھا۔ حضور سے پوچھا ایو الاسلام خیر، حضور خیر والا اسلام کیا ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا یہ خیر والا اسلام ہے۔ کھانا کھلانا پہلے موجود ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں نعت خوانی حسان بن ثابت والی پہلے موجود، حضور کی شان کا بیان پہلے موجود۔ اب یہ ایک جگہ شان کا بیان ہے، دوسری جگہ نعت خوانی ہے، تیسری جگہ کھانا کھلانا، ہم نے ساروں کو اکٹھا کر دیا۔ جیسے بخاری نے ایک حدیث لی عراق کے محدث سے، ایک حدیث لی میرے دوستوں نیشاپور کے محدث سے، ایک لی بخارا کے محدث سے، سارے شہروں کی حدیثیں اکٹھی کر کے نام کیا رکھ دیا؟ بخاری شریف۔ ہم نے بھی یہ سارے اکٹھے کیے جو صحابہ کے کام میں نام لگ دیا میلاد شریف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پر کتنا ٹائم ہے پھر؟ ٹائم تو پورا ہو گیا، چلتے بھی نا مختصر، اب اگر 1-2 منٹ لیٹ بھی ہو ذرا صبر کر لینا، آج ذرا صبر کر لینا، زیادہ ٹائم تو نہیں ہوگا، ایسے 2-3 منٹ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاؤ اس بات پہ، جلوس میں بڑی لے دیر ہوتی ہے۔ جلوس کہاں سے آیا جی، کیسے آیا جی؟ اچھا سیاسی جلوس ہو کوئی سوال نہیں، سوشل ورکر اکٹھے ہو کے میرے دوستوں ریلی نکالے، پولیو کے خلاف جناب نکلے، لانگ مارچ ہو کسی سیاسی معاملے پہ کوئی سوال نہیں، لیکن جیسے ہی حضور کا جلوس نظر آیا پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی۔ یہ دکھاؤ جی کہاں سے ہے، یہ تھا نہیں پہلے، تم لوگوں نے جناب بنا لیا۔ او بھائی پہلے یہ تھا لیکن اس کا نام جلوس نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب کچھ تھا، اس کا نام جلوس نہیں تھا۔ اگر کہو کہاں؟ مسلم شریف کی دوسری جلد، کیا مسلم شریف حدیث کی کتاب دوسری جلد، صحیح حدیث ضعیف نہیں ہے۔ فرمایا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لانے لگے، بریدہ اسلمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ جہاں پر لوگ استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے تھے نا، یہ تم جلوس میں کیا کرتے ہو؟ استقبال میں تو اکٹھے ہوتے ہو، وہ حضور کی آمد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، تم بھی تو آمد کے لیے اکٹھے ہوتے ہو۔ کہتے ہو نا آمد مصطفیٰ، کیا کہتے ہو پھر؟ مرحبا مرحبا، بولو ذرا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، تم اردو میں آمد مصطفیٰ کہتے ہو، انہوں نے بھی کہا تھا اہلاً و سہلاً مرحبا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو لوگ اکٹھے ہوئے اس وقت اکٹھے ہونے کا نام جلوس نہیں تھا، اب جو اکٹھ ہوتا ہے ہم نے اس کا نام جلوس رکھ لیا۔ یوں سمجھ لو کہ اگر بیٹھ کے ایک جگہ حضور کا ذکر سنا تو وہ ہے جلسہ، کیا؟ جلسہ۔ اور جلسے کے بارے میں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا انا جلیس من ذکرنی، فرمایا جلیس، یہ جلسے سے ہے جلیس، فرمایا میں اس کا ہم جلسہ ہوں، میں اس کا ہم مجلس ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے خود فرمایا بھئی یہ جو جلسے ہیں نا یہ اللہ رسول کے ذکر کی جگہ ہے، تو اگر بیٹھ کے ذکر سنو تو جلسہ، اگر چلتے ہوئے ذکر سنو تو جلوس۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب چلتا ہوا جلوس مدینہ شریف، آج روز اسی وقت میں حضور تشریف لا رہے مدینہ طیبہ میں، مدینے کی سرحد پہ لوگ اکٹھے ہیں، بچیاں دف لے کے انتظار میں ہیں طلع البدر علینا پڑھنے کے لیے، حضور بھی تھوڑا دور ہے، تو کچھ دشمنی رکھنے والے حضرت بریدہ اسلمی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، 70 بندے لیے بنو اسلم کے اپنے قبیلے کے،
انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ نبی یہاں تشریف لائیں، پرانا بتوں والا دین ختم ہو، نیا دین آئے، تو ان کو وہیں شہید کر دیا جائے، لہٰذا ادھر پہلے جا کے ہتھیار لے کے گھیر لیا جائے۔ بھئی ادھر تو ہوں گے بندے، مشکل ہوگی، راستے میں گھیر لیا جائے۔ مدینہ طیبہ سے حضور تھوڑا دور ہے، ہتھیار لے کر 70 بندے جناب جو ہے ان کی قیادت میں یہ وہاں پہنچ گئے، برادہ اسلم کی قیادت، جا کے حضور کا راستہ روک لیا۔ جب حضور نے اپنی ہدایت والی نظر ڈالی نا، حضور نے نظر سے نظر کی چار، حضور نے تاثیر داخل کی، تو ہتھیار پھینک دیا، ہاتھ باندھ کے برادہ اسلم عرض کرتے یا رسول اللہ یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ حضور اب کیا مناظرے کرنے اور کیا حملے کرنے اور کیا تکرار کرنے، مجھے تو کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں۔ برادہ اسلم مسلمان ہوئے، ساتھ وہ لوگ جو 70 لوگ ہتھیار بنائے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے۔ جب سارے ہو گئے مسلمان، حضور مدینے تشریف لے جا رہے ہیں، جی مدینے۔ عرض کیا حضور ایسے تو نہیں نا، پھر جیسے آپ سادہ طریقے سے جا رہے ہیں ایسے تو نہیں نا، پھر کوئی شایان شان معاملہ ہونا چاہیے۔ فرمایا برادہ اسلمی کیا کرو گے؟ فرمایا ہمارے قبیلے کا تو حضور اصول ہے، جب کوئی بڑا آئے اس کا جھنڈوں سے استقبال کرتے ہیں، ہم لوگ جھنڈا لے کے اس کے سامنے آگے آگے چلتے ہیں۔ برادہ اسلمی نے ایک پکڑا ڈنڈا اور اس کے اوپر اپنا امامہ، کیا چیز؟ امامہ سمجھتے ہو؟ پگڑی مبارک۔ یاد رکھو جھنڈے کا تصور اسلام میں موجود ہے، اسلام کا پہلا جھنڈا آقا علیہ السلام کے امامے سے بنایا گیا تھا، لہٰذا جھنڈے کی بے تعظیمی نہ کیا کرو۔ وہ جھنڈا عید میلاد النبی کا ہو یا ملک پاکستان کا، اس کا مرتبہ امامے کے برابر ہے۔ حضور نے پہلا جھنڈا اسلامی اپنے امامے سے بنایا۔ اب برادہ اسلمی نے اپنی پگڑی کھولی، اس کو ڈالا لاٹھی پہ ایسے، یوں آئے نظر، جھنڈا ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب ہو گئے حضور کے سامنے آگے آگے، جھنڈے کو پکڑا یوں، دیکھا پروٹوکول کے جھنڈے ہوتے ہیں، قربان جائے یہ بھی کیسے پروٹوکول کا جھنڈا، یوں پکڑا جھنڈا اوپر، اور سارے صحابہ حضور کو اپنے جلو میں لیے، حضور کو اپنے بولو ذرا جلو میں لیے چل رہے ارد گرد۔ اب صحابہ ہو گئے نا، امام جو لے گئے ارد گرد، حضور درمیان میں، آگے برادہ اسلمی۔ اب یہ جلو میں جو جا رہے نا، اسی کا نام تو جلوس رکھا ہے ہم نے۔ اب یہ جلوس مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے، اور آگے بچیوں نے جب دیکھا تو وہ پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور میرے دوستو راوی بیان کرتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا منظر کیا تھا، فرمایا وَسَائِدُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ۔ فرمایا میں نے دیکھا آدمی اور عورتیں اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے حضور کے استقبال کے لیے، چھتوں پر چڑھ گئے، اور فرمایا وَيَتَفَرَّقُ الْغِلْمَانَ وَالْوِلْدَانَ فِي الطُّرُقِ۔ فرمایا کہ جو بچے تھے یا غلام تھے یا لڑکے تھے وہ اپنے گھروں سے نکل کر مدینے کی گلیوں میں جمع ہو گئے، مدینے کی گلیوں میں جمع ہو گئے، اور چپ نہیں تھے بلکہ کیا وَيُنَادُونَ، اور نعرے لگا رہے تھے، وَيُنَادُونَ نعرے لگا رہے تھے، اور نعرے کیا لگا رہے تھے؟ وَيُنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ نعرے بھی لگا رہے تھے، اکٹھے بھی تھے، جھنڈا بھی تھا، استقبال بھی تھی، اور آمد بھی تھی، اور تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی۔ تم کیا کرتے ہو؟ یہی کچھ تو کرتے ہو۔ لہٰذا یہ ثبوت حضور کی آمد پر جلوس کا موجود ہے، تو لہٰذا ہم کوئی بدعت نہیں کرتے، ہم صحابہ کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور کی آمد کے جلوس کے اندر شرکت کرنا کار ثواب ہے، میلاد منانا صحابہ کی سنت، حضور کی سنت، حضور نے خود بھی بنایا، لہٰذا کار ثواب، اور ہمارے لیے ہے ایمان کا تقاضا۔ وہ بھائی جس کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں،
وہ پھر اپنے ایمان کو تلاش کرے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بھائی انشاءاللہ آپ کی شرکت بھرپور انداز میں اس جو ہے جلوس کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی. انشاءاللہ پچھلی دفعہ کی طرح پورے علاقے میں بستی غریب آباد انشاءاللہ 1 نمبر ہوگی نا آپ کے. ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جاؤ گے؟ اٹھاؤ شاباش. اچھا پچھلی دفعہ کہا تھا بھائی ہر ایک بندہ ایک بندے کو ساتھ لے کے آئے. اب کی مرتبہ ایک بندہ جس نے پہلے شرکت کی تھی وہ 2 بندے ساتھ لے کے آئے. ٹھیک ہو گیا. تاکہ آپ لوگوں نے جو ایک ریکارڈ قائم کر دیا نا کہ آپ کا جلوس ماشاءاللہ بستی غریب آباد کا بستی ہے سارے علاقے سے چھوٹی، لیکن جلوس حضور کی محبت یہ ہے سارے علاقوں سے زیادہ. تو اس لیے اس سال بھی اس ریکارڈ کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. اپنی بستی کی عزت کو قائم رکھیں گے نا بھائی حضور کے جلوس میں انشاءاللہ سب شرکت کریں گے. ذرا ایک دفعہ پھر حاضری لگواؤ. ٹھیک ہے جی. سب آئیں گے ساتھ لے کے بھی آئیں گے انشاءاللہ. صبح 7 بجے کا وقت رکھا گیا ہے. کوشش کر کے ٹائم کی پابندی سے آپ پہنچ جانا. ٹھیک ہے جی. تو تیاری کر کے نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر سر کو ڈھانپ کر حضور کے جلوس میں شرکت کرنی. اپنی اپنی سواریاں لے کر آئیں گے انشاءاللہ. ہم پیٹرول اور چیزوں میں بھی تو برباد کرتے نا. حضور کے لیے خرچ کریں گے تو ثواب ملے گا. ٹھیک ہو گیا. تو پیٹرول کی قیمت حضور کے معاملے میں ہم نے نہیں دیکھنی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی آمد کی خوشی منانے کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت ڈال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور کی آمد کی خوشی منانے اور جلوس میں شرکت کرنے کی سعادت عطا فرمائے. جتنے دوست جمعے کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ سب کا جمعہ پڑھنا اور نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.